غالب کا جہان آرزو۔ تعارف۔ غالب کی شاعری میں تصورات کی ایک دنیا آباد ہے۔ یہ تصورات غالب کے اختراعی ذہن کا خاصہ ہیں۔ ایک خاص نوع کا تقابل اور محاسبہ ان کی شاعری میں زیریں لہروں کی طرح جاری و ساری رہتا ہے۔ اس تقابل اور محاسبے میں حقیقی دنیا کے ساتھ اسی جہان آرزو کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ غالب اپنی حقیقی دنیا کو قطعی نظر انداز نہیں کرتے۔ حقیقی دنیا کے تلخ حقائق سے وہ مستقل طور پر نبرد آزما دکھائی دیتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ حالات کی ناسازگاری سے نجات مل جائے، لیکن جب حالات کسی طرح معمول پر نہیں آتے تو وہ مایوسی اور ناکامی کا شکار ہونے کے بجائے تصور میں ایک جہان آرزو کی تخلیق کرتے ہیں۔ وہ جہان آرزو غالب کے خیالوں میں آباد ہے، لیکن اس جہان آرزو کا ہر گوشہ انہیں بے حد عزیز ہے۔ اس جہان آرزو میں حالات کی ناسازگاری کا کوئی دخل نہیں۔ اس جہان آرزو میں تمام چیزیں ان کی دسترس میں دکھائی دیتی ہیں۔ خواہشوں کی دنیا عجیب ہوتی ہے۔ خوشی، راحت اور سکون کی طلب تو لازمی طور پر ہر انسان کو ہوتی ہے، لیکن بعض موقعوں پر یکسانیت سے فرار حاصل کرنے کے لیے وہ غم کے تصور میں بھی نشاتیہ پہلو تلاش کر لیتا ہے۔ عام طور پر یہ رویہ زندگی میں اختیار نہیں کیا جاتا، لیکن جو لوگ زندگی میں قدرے مختلف اور حیرت انگیز راستوں کا انتخاب کرتے ہیں، ان کے لیے یہ رویہ منطقی اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔ غالب کے جہان آرزو میں اس رویے کی کارفرمائی دیکھی جا سکتی ہے۔ دوسرے شاعروں کے ہاں بھی جہان آرزو کی تلاش کی جا سکتی ہے، لیکن ان کا جہان آرزو صرف نشاتیہ کیفیات کا منبع دکھائی دے گا، جبکہ غالب کے جہان آرزو میں حزن و یاس کی کیفیتوں کو بھی اسی اعتماد اور توانائی کے ساتھ برتنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ غالب نے اپنے جہان آرزو کی باقاعدہ وضاحت میں دلچسپی نہیں دکھائی ہے۔ انہوں نے بعض اشارے کیے ہیں جن کی مدد سے ہم ان کے جہان آرزو کی ایک ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ اس جہان آرزو کی جھلک واضح طور پر نہیں ابھرتی، لیکن یہی دھندلاہٹ اس جہان آرزو سے متعلق تجسس میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اس جہان آرزو میں غالب نے خوشی کے ساتھ غم اور زندگی کے سنجیدہ رویوں کے ساتھ شوخی اور شگفتگی کا امتزاج جس طرح پیش کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ غالب کا جہان آرزو خواہ کتنا ہی مبہم اور خیالی کیوں نہ ہو، وہ انہی حقیقتوں کی تلخیوں سے نجات دلانے میں پوری طرح کامیاب ہے۔ سبق کا مقصد۔ اس سبق کا مقصد غالب کے جہان آرزو کی مختلف جہتوں کو نشان زد کرنا ہے۔ غالب نے اپنی شاعری میں آرزوؤں اور خواہشوں کی مختلف جہتیں پیش کی ہیں، جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا جہان آرزو حقیقی دنیا سے قطعی مختلف ہے۔ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک اندیکھی دنیا کا خواب دیکھتے ہیں۔ وہ دنیا کا ایک خیالی دنیا ہے، لیکن اس جہان آرزو کا تصور ہی غالب کو ذہنی سکون سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس سبق میں جہان آرزو کے تصور کی وضاحت کی گئی ہے اور غالب کے حوالے سے اس جہان آرزو کی مختلف جہتوں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ جہان آرزو اور تخلیق کا رشتہ۔ ہر جینوئن تخلیق کار اپنے ذہن میں ایک مثالی دنیا کی تخلیق کرتا ہے۔
اس دنیا کی تخلیق میں اس کی حسرتوں اور خواہشوں کا دخل ہوتا ہے جو حقیقی دنیا میں کبھی تکمیلیت کے جذبے سے سرشار نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ تخلیق کار کی تلخیوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے اپنی تخلیق کی معرفت ایک خیالی دنیا آباد کرتا ہے اور تصور میں ہی چند لمحات بسر کر کے ذہنی سکون اور طمانینت کے جذبوں سے سرشار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خیالی دنیا نہ ہو تو حقیقی زندگی کی شفاف حقیقتیں اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جائیں گی اور سانسوں کی ڈور کا باقی رہنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اس بنیادی خوبی سے کم و بیش ہر تخلیق کار متصف ہوتا ہے، لیکن غالب کو یہ کب گوارا تھا کہ خیالوں کی دنیا بھی عام شاعروں کی خیالی دنیا سے مشابہ ہو۔ عام زندگی اور شاعری میں بھی جب انہوں نے تقلید اور فرسودہ روش اختیار نہیں کی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ جو دنیا ان کے خیالوں میں آباد ہے وہ عام شاعروں کی خیالی دنیا سے بالکل الگ نہ ہو۔ لہٰذا جب ہم کلام غالب میں اس جہان کی تلاش کرتے ہیں جسے غالب کی آرزوؤں نے تخلیق کیا ہے تو اس دنیا کے حیرت انگیز نقوش ہمارے تحیر اور استعجاب میں مسلسل اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ غالب کا جہان آرزو۔ غالب کے جہان آرزو میں تمنا کے دوسرے قدم کی تلاش بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ دشت امکان میں بھی ان کے نزدیک نقش پا سے زیادہ وسعت نہیں ہے۔ دشت امکان جس کی وسعتوں کا تصور بھی محال ہے، وہاں تک رسائی غالب کے پہلے قدم سے حاصل ہو چکی ہے، لیکن تمنا کا دوسرا قدم خود ان کے دشت امکان سے بھی بالا تر ہے۔ گویا کہ وہ ایک ایسے جہان آرزو کے خواہش مند ہیں جس کا تصور بھی دوسروں کی گرفت میں نہیں آ سکتا۔ تمنا کے دوسرے قدم کی تلاش ہی انہیں ایسی جگہ چل کر رہنے کے لیے اکساتی ہے جہاں ہم سفر اور ہم زبان کا تصور بھی محال ہو۔ ایسی دنیا کی خواہش شدید بیزاری کے بنا پر سر ابھارتی ہے، لیکن غالب کے جہان آرزو کی تلاش میں ہم سفر اور ہم زبان کے موجود نہ ہونے کا بیان قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ جب تمنا کی تلاش میں ہر قدم دشت امکان کی لامحدود وسعتوں کا احاطہ کرتا ہے تو دوسرے قدم کی تلاش میں امکان کی جو منزل آئے گی اس کی وسعتوں کا اندازہ کیسے ممکن ہے؟ اندیکھی دنیاؤں کی تلاش میں نہ ہم سفر کے ساتھ نبھاتا ہے، نہ ہی ہم زبان کی عملی تصویر میسر آتی ہے۔ غالب اپنے جہان آرزو کی تلاش میں جس سمت کا رخ کرتے ہیں وہاں تحیر ان کا منتظر ہوتا ہے، یعنی ایک بالکل منفرد جہان آرزو کی تلاش میں غالب سرگرم عمل تو رہتے ہیں، لیکن اس مقام تک رسائی کے بعد خود ان کی حیرانی انتہا کو پہنچنے لگتی ہے۔ جہان آرزو کی تلاش میں رکش عمر بے تحاشا بھاگتا چلا جاتا ہے اور یہ کس جگہ جا کر تھمے گا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نہ تو ہاتھ باغ پر ہے اور نہ رکاب میں پیر، اور یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو زندگی کا گھوڑا جو اپنی مخصوص رو میں بھاگتا چلا جا رہا ہے کس مقام پر جا کر تھمے گا اس کا قیاس بھی ممکن نہیں۔ غالب کا جہان آرزو کانٹوں بھرا ہے، لیکن وہ راہ کو پرخار دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیونکہ اپنے پاؤں کے آبلوں سے انہیں وحشت سی ہونے لگتی ہے۔ پرخار راہیں انہیں آبلوں کی اذیت سے نجات میں معاون ثابت ہوں گی،
یہ تصور ہی انہیں اندر سے سرشار کر دیتا ہے۔ بے پروبالی کا خیال دوسرے کا سکون غارت کر سکتا ہے، لیکن بے پروپالی کے تصور سے بھی غالب کو تقویت ملتی ہے، کیونکہ جہان آرزو کی تلاش میں وہ اس قدر محو ہوتے ہیں کہ ہوس گل کا تصور میں بھی کھٹکا باقی نہیں رہتا۔ ان کا جہان آرزو ایسے مقام سے عبارت ہے جہاں پہنچ کر خود انہیں بھی اپنے وجود کا علم نہیں ہو پاتا۔ ہر تار میں ان کا نفس الجھا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور ایسے عالم میں وہ اپنے دل ناداں سے چاک گریباں کے لطف کا حال بیان کرتے ہیں۔ وہ وادی خیال کو مستانہ روی کے ساتھ طے کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ جہان آرزو تک رسائی کا تصور انہیں تمام اذیتوں سے ماورا کر دیتا ہے۔ اوپر پیش کیے گئے غالب کے جہان آرزو کا ایک دھندلا سا خاکہ ان اشعار کے ذریعے ابھرتا ہے۔ ملاحظہ فرمائے: ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سفر کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو۔ وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمیں، نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ ہوس گل کا تصور میں بھی کھٹکا نہ رہا، عجب آرام دیا بے پروبالی نے مجھے۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ مستانہ طے کروں ہوں رہے وادی خیال، تا باز گشت سے نہ رہے مدعا مجھے۔ ہر قدم دور یہ منزل ہے نمایاں مجھ سے، ہر قدم دور یہ منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے۔ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں۔ غالب اپنے جہان آرزو تک رسائی نگاہ شوق کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ در و دیوار کی بندش بھی بے معنی ہو جائے۔ غالب کا جہان آرزو محض تمنا کے دوسرے قدم سے عبارت نہیں، یہ ان کے جہان آرزو کی صرف ایک جہت ہے، اور جس کی ترجمانی مندرجہ بالا اشعار کے ذریعے ہوتی ہے۔ غالب کے جہان آرزو کی دوسری جہت حسرتوں کے نازک بندھنوں سے وابستہ دکھائی دیتی ہے۔ اس جہان آرزو کی تکمیل میں ایک طرف خود سپردگی کا دخل ہے، تو دوسری طرف عاشق کا انا پسند رویہ بھی اس کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس جہان آرزو میں محبوب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ محبوب کبھی مائل بکرم ہوتا ہے اور کبھی عاشق پر مسلسل ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ غالب کی غزلوں میں ابھرنے والے عاشق کا کردار تذبذب اور کشمکش سے دو چار دکھائی دیتا ہے۔ جب اسے محبوب کی قربت نصیب ہوتی ہے تو شوق کو بھی دل میں تنگی کا احساس ستانے لگتا ہے، لیکن محبوب جب بے اعتنائی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اسے ایک چارہ ساز اور غم گسار کی ضرورت پیش آتی ہے، جو زندگی کے نازک لمحوں میں صحیح معنوں میں دوست بن کر اس کا درد و غم بانٹنے کی کوشش کرے۔ اس مرحلے میں عاشق کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ دوست ناصح کا فریضہ انجام نہ دے، وہ محبوب کی محفل سے تشنہ کام آنے کا تصور بھی نہیں کرتا،
توبہ کے باوجود وہ اس بات کی امید کرتا ہے کہ ساقی اسے ذہنی طور پر سرشار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے گا۔ اگر محبوب عاشق کا حال دل سمجھنے سے قاصر رہتا ہے تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسے کچھ اور زبان حاصل ہو جائے تاکہ محبوب کے حضور میں مسلسل عرضداشتوں کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ محبوب لاکھ ستمگر سہی، کبھی نہ کبھی تو اسے عاشق کے حال پر ترس آ ہی جائے گا۔ وہ محبوب کی بس ایک عنایت کی نظر کا محتاج ہے۔ وہ محبوب کے ستم کا برا نہیں مانتا بلکہ اس کے ستم کو محبوب ہی کی طرح جان سے عزیز رکھتا ہے، اور عاشق کا یہی رویہ ستمگر یعنی محبوب کو بھی عزیز ہے۔ عاشق کی تسکین کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس کا محبوب اگر مہربان نہیں ہے تو نامہربان بن کر اس کی اذیتوں میں اضافے کا باعث نہیں بنتا۔ عاشق تذبذب کی مختلف کیفیات سے دوچار ہوتا ہے۔ وہ رشک کے مارے محبوب کے گھر کا نام بھی زبان پر لانا نہیں چاہتا۔ ظاہر ہے عدم واقفیت کی صورت میں اسے در بدری نصیب ہوتی ہے۔ وہ ہر ایک سے اس بات کو پوچھتا پھرتا ہے کہ آخر اسے کس سمت سفر اختیار کرنا چاہیے۔ محبوب کا تبدیل شدہ رویہ اسے پریشان تو کرتا ہے، لیکن وہ اس بات کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار دکھائی دیتا ہے کہ غیروں کے ساتھ ہی ساتھ محبوب اس کی جانب بھی کبھی ضرور مائل ہوگا۔ وہ محبوب کی جلوہ گاہ کو بہشت سے تعبیر کرتا ہے۔ درج ذیل اشعار سے جہان آرزو کی مختلف جہتوں کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غمگسار ہوتا۔ گلا ہے شوق کو بھی دل میں تنگیے جا کا، گلا ہے شوق کو بھی دل میں تنگیے جا کا، گہر میں مہ ہوا اضطراب دریا کا۔ میں اور بزم میں سے یوں تشنہ کام آؤں، میں اور بزم میں سے یوں تشنہ کام آؤں، گر میں نے کی تھی توبہ ساقی کو کیا ہوا تھا۔ یارب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، یارب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ ہم کو ستم عزیز ستمگر کو ہم عزیز، ہم کو ستم عزیز ستمگر کو ہم عزیز، نا مہرباں نہیں ہے اگر مہرباں نہیں۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، چھوڑا نہ رخش نے کہ تیرے گھر کا نام لوں، ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں۔ سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، لیکن خدا کرے وہ تیری جلوہ گاہ ہو۔ غالب اس جہان آرزو میں محبوب کو مرکزی حیثیت دیتے ہوئے اس کے ظلم و ستم اور بے التفاتی کو بھی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ غالب کے اس جہان آرزو میں عاشق محبوب کو کسی بھی صورت ناراض کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ وہ محبوب کے حوالے سے اپنے دیرینہ جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اسے اس بات ہی سے سکون ہو جاتا ہے کہ اس نے محبوب کے حضور میں اپنی عرضداشت پیش کر دی یا محبوب کے حوالے سے اپنے محسوسات کا اظہار کر دیا۔ یہ بات اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی کہ محبوب کا رویہ اس کے تئیں التفات کا ہے یا نہیں، لیکن ظاہر ہے یہ غالب کے جہان آرزو کی صرف ایک جہت ہے جس میں عاشق اپنی انانیت کا مطلق اظہار نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ باد مخالف کے باوجود امنگوں، خواہشوں اور آرزوؤں کے چراغ کسی طرح روشن رہ سکیں۔
محبوب اپنے رویے پر نظر ثانی نہ بھی کرے تو عاشق کی مجموعی کیفیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن غالب میں اس سے بالکل متضاد کیفیت بھی دیکھنے کو ملتی ہے، جس میں عاشق کی انانیت محبوب کی بے اعتنائیوں پر سخت رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ غالب کا یہ جہان آرزو غالب کی انا پسند طبعیت سے تشکیل پاتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آرزو کا یہ جہان کسی اور کی عنایتوں کا محتاج کیوں ہو۔ عاشق کی انا پسندی اس جہان آرزو کی تشکیل میں معاون ہو، یہ خیال واضح طور پر ان کے ذہن میں گھر کر لیتا ہے، اور کلام غالب میں عاشق کی قدرے بدلی ہوئی کیفیت پورے تمطراق کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جہان آرزو کی یہ تیسری جہت عاشق کی انا پسندی کو وقار بخشتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ راہ عشق میں خودداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ محبوب کی مرکزی حیثیت اپنی جگہ، لیکن اس کا انفرادی وجود بھی تو بے معنی نہیں ہے، اور اسی انفرادی وجود کا تشخص غالب کی شاعری میں انا پسند مزاج کی صورت میں پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ اپنے وجود کو بنیادی اہمیت دیتا ہے، اور کسی بھی صورت میں اسے یہ منظور نہیں اس کے انفرادی محسوسات ثانوی حیثیت اختیار کر لیں۔ محبوب اگر اس رویے سے کبیدہ خاطر ہوتا ہے تو عاشق اس کی قطعی پرواہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ محبوب کے روبرو بھی بھرپور حوصلے کے ساتھ پر اعتماد لہجے میں اس بات کا اظہار کر دیتا ہے کہ راہ عشق میں جب وفا کی کوئی اہمیت نہیں اور جب سر پھوڑنا ہی مقدر ہے تو کیا ضروری ہے کہ تیرے ہی آستان کا پتھر ہو۔ محبوب سے اس نوع کا بے محابہ اظہار غالب کے جہان آرزو کی ایک انفرادی جہت کو نمایاں کرتا ہے۔ غالب کے اس جہان آرزو میں عاشق اپنی خودداری کے ساتھ عشق کے مختلف مرحلوں سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کرتا ہے، چونکہ اس انا پسند عاشق کے پس پردہ خود غالب کی انفرادی شخصیت متحرک نظر آتی ہے۔ لہذا غالب کے اس جہان آرزو میں خود ان کے حقیقی جذبات کا عکس پوشیدہ ہے۔ ہمارے ذہن میں اس فکر کا ہے نام وصال، ہمارے ذہن میں اس فکر کا ہے نام وصال، کہ گر نہ ہو تو کہاں جائیں، ہو تو کیوں کر ہو۔ کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا مہرباں کیوں ہو۔ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا، وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔ میں سے غرض نشاط ہے کس روح سے آہ کو، یک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا، وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سو ہے۔ عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی۔ ہوس گل کا تصور بھی، ہوس گل کا تصور میں بھی کھٹکا نہ رہا، عجب آرام دیا بے پروبالی نے مجھے۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل، میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل، اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ جہان آرزو کا یہ دوسرا مرحلہ جو پہلے مرحلے سے قطعی مختلف ہے، اس میں غالب کی بدلی ہوئی کیفیت واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ محبوب کی بے اعتنائی انہیں احساس کمتری میں مبتلا ہونے نہیں دیتی، وہ حالات کی ناسازگاری
اور محبوب کے تبدیل شدہ رویے پر قدرے مختلف انداز سے اپنا رد عمل پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ قلم ہونے کی اذیت بھی ان کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پاتی، اور وہ جنوں کی حکایات خودچکاں کے لکھنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ گویا ایک خاص نوع کا حوصلہ اور اعتماد ان کے اشعار سے جھلکتا ہے، جو ان کے جہان آرزو کو مزید استحکام بخشتا ہے۔ اس مرحلے میں نمایاں ہونے والا ان کا جہان آرزو نشاتیہ آہنگ اور جذبے سے معمور نہیں ہے، لیکن ان میں ایک خاص تیور شامل ہے جو محبوب کی بے اعتنائیوں کو خاطر میں نہیں لاتا اور اپنے انداز سے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلا شبہ یہ رویہ غالب کی شاعری میں جگہ جگہ نمایاں ہے، لیکن اسے ان کی مجموعی شاعری کا غالب رجحان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ محبوب کی بے التفاتی کے رد عمل میں ان کی انا پسند طبیعت تمطراق کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے، لیکن محبوب کی مرکزی حیثیت کہیں نہ کہیں ان کے لاشعور میں موجود ہوتی ہے، اور وہ اس خیال اور تصور سے پوری طرح لا تعلق نہیں ہو پاتے۔ وہ زندگی کے دشوار گزار مرحلوں میں محبوب کو ہی اپنا غمخوار تصور کرتے ہیں اور کسی بھی طرح محبوب کے دامن میں ہی پناہ لینا چاہتے ہیں۔ نا امیدی ان کے حوصلوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتی ہے، لیکن ان کے قدم نہیں لڑکھڑاتے۔ البتہ بڑی عاجزی کے ساتھ وہ خود نا امیدی سے اپنے سنبھلنے کی مہلت طلب کرتے ہیں، لیکن کسی بھی طرح دامان خیال یار کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ غالب کے جہان آرزو میں شوخی، شگفتگی اور مزاح کی بھی خاصی گنجائش ہے۔ ایسے جہان آرزو سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں جس میں غیر ضروری سنجیدگی کا دخل ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جہان آرزو شوخی مزاج اور شگفتگی کی کیفیتوں سے سرشار ہے۔ اس خواہش کی تکمیل میں غالب اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ وہ کبھی اپنی ذات کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی صورتحال کی ناہمواریوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ شعری تجربے میں غیر معمولی شگفتگی شامل ہو جاتی ہے۔ غالب کا جہان آرزو ان معنوں میں شادابی کا مرقع معلوم ہونے لگتے ہیں۔ وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ ان پری زادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی حوریں اگر وہاں ہو گئیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کا جہان آرزو مختلف کیفیات اور رنگا رنگ تجربات کا غیر معمولی مرقع ہے۔ اس جہان آرزو کی پہلی جہت تو اس جہان کی صورت میں نمودار ہوتی ہے جسے تمنا کے دوسرے قدم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس ابتدائی جہت کی ترجمانی کرنے والے اشعار اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ غالب کے یہاں ایک انوکھی اور اندیکھی دنیا خلق کرنے کا رویہ اپنی انتہا پر ہے۔ غالب اپنا یہ جہان آرزو بڑی شان سے خلق کرتے ہیں اور اس جہان کو دیکھ کر وہ خود بھی حیرت و استعجاب کی کیفیتوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس جہان کا حصہ ہو کر ایک نوع کی بے خودی ان کے وجود پر طاری ہو جاتی ہے اور انہیں خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس جہان میں موجود ہیں۔ غالب کے جہان آرزو کی دوسری جہت اس وقت نمودار ہوتی ہے جب ان کا محبوب
ہر لمحہ ذہن پر مسلط رہتا ہے اور زندگی کے ہر مرحلے پر اسے مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ جہان آرزو کے تیسرے مرحلے میں عاشق کی اناپسند طبیعت کا ظہور ہوتا ہے اور وہ اپنی شرطوں پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ محبوب کے مقابلے میں وہ اپنی ذات کو ثانوی حیثیت نہیں دیتا اور اپنے جذبات کو بھرپور اعتماد کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ جہان آرزو کے چوتھے مرحلے میں غالب کے یہاں شوخی بزلہ سنجی کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حسرت و یاس کی پرچھائیاں چند لمحوں کے لیے ان کی شخصیت اور منفرد مزاج پر حاوی ہوتی ہے، لیکن وہ ان کیفیات پر بہت جلد غلبہ حاصل کر لیتے ہیں اور شوخی و مزاح کے ذریعے اپنے جہان آرزو کو زیادہ بامعنی اور خوشگوار بناتے ہیں، ساتھ ہی اسے خاطر خواہ وسعت بخشتے ہیں۔ غالب کا یہ جہان آرزو انہیں دوسرے شعراء سے یکسر ممتاز کر دیتا ہے۔